کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم قرآن بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے برے انجام سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، گناہ سے منع کرتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء بالرجل فیطرح فی النار، فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا میدان محشر میں، فیطرح فی النار، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فیطحن فیہا کما یطحن الحمار برحاہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں اس طرح پیسا جائے گا جس طرح گدھا جب چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو مطلوبہ چیز کو، موجودہ چیز کو پیس کے رکھ دیتا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی اور اس کے ارد گرد چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ تو فرمایا فیطیف بہ اہل النار فیقولون، اب اس کے ارد گرد اہل جہنم جمع ہو جائیں گے، فیقولون، اور اس سے یہ پوچھیں گے اے فلان، اے فلاں آدمی، الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا تو ہمیں گناہ سے، برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ تو یہ شخص کہے گا انی کنت آمر بالمعروف ولا افعلہ وانہی عن المنکر وافعلہ، میں تم کو گناہ سے منع کرتا تھا لیکن وافعلہ، خود گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ ان دو آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کرتے ہیں اور یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جو شخص خود گناہ گار ہے، نافرمان ہے، اس کو گویا نیکی کا حکم نہیں دینا چاہیے، اس کو تو اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے بس۔ اور دوسری عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ کسی چیز سے محروم شخص وہی چیز کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں وہ کیسے تقسیم، تو وہ کرے گا نا جس کے پاس وہ چیز موجود ہے۔ ایک بندے کا خود اچھا عمل نہیں، خود وہ نیکی کر نہیں رہا، گناہ سے باز نہیں، نافرمان ہے، بھلا کیسے لوگ اس کی بات پہ کام دھریں گے، کیسے اس کی بات کو مانیں گے؟ تو میرے بھائیوں دیکھیے، اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ شرط عائد کر دیں کہ نیکی کا حکم وہ دے گا جس میں تمام اچھائیاں موجود ہیں، برائی سے منع وہ کرے گا جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو ہمیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ گناہوں سے مبرہ اور پاک اور پاکیزہ ہستیاں تو صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تھی، اب یہ فریضہ امت پہ عائد ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ ہم لوگ گناہ گار بھی ہیں، اس لیے اگر یہ شرط عائد کر دی جائے کہ وہی نیکی کا حکم دے گا جو ہر نیکی کو بچا لانے والا ہے، وہی گناہ سے روکے گا جو کوئی گناہ نہیں کرنے والا، تو دین کا یہ ایک اہم فریضہ جو ہے معطل ہو کے رہ جائے، کوئی ایسا شخص ملے گا ہی نہیں جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی موجود نہ ہو۔ اور علماء امت نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو کان المرء لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر حتی لا یکون فیہ شیء ما امر احد بمعروف ولا انہی عن المنکر، فرمایا کہ اگر شرط لگا دی جائے کہ نیکی کا حکم وہ دے گا جو تمام نیکیاں کرنے والا ہے، گناہ سے منع وہ کرے گا جس میں کوئی برائی نہیں، تو سعید بن جبیر فرماتے ہیں پھر ایسا کوئی شخص نہیں آپ کو ملے گا جو گناہوں سے بالکل مبرہ ہو، پھر وہ آ کے لوگوں کو دعوت دے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر کی اسی بات کی تصدیق کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَصَدَقَ وَمَنْ ذَا الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ،
سچ کہا سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے، کیونکہ ایسا تو پھر ہمیں کوئی شخص ملے گا ہی نہیں جس میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں گناہگار ہونے کے باوجود لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس ذریعے سے ہو سکتا ہے ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ ہم کسی کو نیکی کا کہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ ہم کسی کو گناہ سے روکتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے مطرف بن عبداللہ سے کہا اپنے ساتھیوں کو کوئی نصیحت کیجیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو ان کے ساتھی مطرف بن عبداللہ کہنے لگے انی اخاف ان اقول ما لا افعل، کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ جو کام میں خود نہیں کرتا اس بات کا لوگوں کو حکم دو۔ مراد یہ ہے کہ میرے اندر تو خود برائیاں ہیں، کوئی کمی کوتاہی تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کیسے لوگوں کو دعوت دوں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرحمک اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اگر یہ شرط لگا دی جائے گی کہ وہی نیکی کا حکم دے گا جس میں تمام اچھائیاں موجود ہیں، وہی برائی سے روکے گا جو خود کوئی گناہ نہیں کرتا، تو پھر ہمیں کوئی نہیں ایسا ملے گا جو نیکی کا حکم دے، یہ اہم فریضہ معطل ہو جائے گا۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ شیطان اسی ذریعے سے اپنا راستہ نکالتا ہے اور اپنا کام نکالتا ہے۔ یہاں سے بندے کے اندر پیدا ہوتی بھی ہے وہ چیز گناہ کو دیکھ کے شیطان کہتا ہے رہنے دے یار، تیرے اندر خود بھی تو کمیاں موجود ہیں، تو کیوں کہتے؟ بس وہ رک جاتا ہے۔ شیطان کی اسی کے اوپر کامیابی، جبکہ اگر وہ گناہ سے کسی کو روکے، خود گناہ کرتے ہوئے اسے سوچ آئے گی لوگوں کو منع کرتا ہوں، خود کیوں نہیں باز آتا ہوں سے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اسے اس کام کی توفیق دے گی۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف کامل شخص اور دوسری طرف گناہگار، تو کامل شخص کی دعوت جو ہے وہ زیادہ مؤثر اور مقبول ہوتی ہے، کیونکہ خود اس کا کردار بہت اچھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے سب سے زیادہ اس کی پابندی کرنے والے، جن گناہوں سے منع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے والی۔ تو ایک وہ شخص جو گناہ نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی دعوت زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ مقبول ہوگی لوگوں کے ہاں۔ جب وہ دعوت دے گا لوگ دیکھیں گے ہاں یہ اچھائی کرنے والا ہے، ہمیں بھی اچھائی کا حکم دیتا ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوں گے اس شخص کے مقابلے میں جو خود گناہ گار ہے۔ لوگ دیکھ کے کہیں گے اس کا اپنا کردار اچھا نہیں، ہمیں اچھائی کا کہتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ گناہ گار شخص تو دعوت ہی نہیں دے گا۔ کامل شخصی دعوت دے سکتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں، جو زیادہ اچھائی کرنے والا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کامل اور اکمل شخصیت کس کی ہو سکتی ہے، اور جبکہ انبیاء کی دعوت کو بھی ٹھکرایا گیا۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ دیکھیے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی، اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا سامنے ہے، باپ کہہ رہا ارکب معنا، آجو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس کے اوپر شیطان سوار ہے، وہ کہتا ہے اس پہاڑ سے پناہ لیں گے، یہ مجھے بچائے گا۔ اور پھر دیکھیے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ابو لہب، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انبیاء سے بڑھ کے کامل اور اکمل ذات کس کی ہو سکتی ہے، جو معصوم عن الخطا تھے، جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی ایک بھی نہ ہوگا جو ان کی اقتداء کرنے والا، ان کی بات ماننے والا۔ اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایک بندے کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، وہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، لیکن اس کی بھی بہت زیادہ لوگ بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہرحال گناہوں کے باوجود ہم نے اس فریضے کو سر انجام دینا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کے نہ کرنا یہ مضر نہیں ہے۔ یہ اسی طرح اگر نیکی کا حکم دے رہے، گناہ سے لوگوں کو منع کر رہے، خود باز نہیں آتا، تو یہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ گار دعوت دے گا تو اب اس کے لیے نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
خود اس کے لیے اچھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وعیدیں سب موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ قرآن مجید کا فرمان موجود ہے, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ پہ یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اور. تمہاری جلوتیں کچھ اور ہو, تمہاری خلوتیں کچھ اور ہوں, لوگوں کے سامنے تمہارا چہرہ کچھ اور ہو, اور خلوت ہے تو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے. یہ شخص باغی ہے, رب کا نافرمان ہے, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم بن کے آئے گا. لیکن اس کے باوجود ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے, گناہ سے منع کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے, ہمیں اللہ نیکی کی توفیق دے. ہم کسی کو نیکی کا کہیں گے, اللہ ہمیں توفیق دیں گے. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو کسی بھائی کے کام آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کی مدد فرماتے ہیں. تمہارے دل میں یہ درد ہے نا, یہ تڑپ ہے کہ اس لیے منع کر رہا ہوں, رب راضی ہو جائے, راستے پہ آ جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری ہدایت کے بھی راستے نکالیں گے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.